علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، دارالعلوم اہل سنت مظفرالعلوم جعفر آباد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، آسماں سائے دیوار نظر آتا ہے، تو نے جس روز سے دشمن کی آیات کی ہے، کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے۔ منبر رسول پر رونق افروز باوقار، معظم مکرم، لائق ستیز و تکریم، علماء اہل سنت، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل رخا شہزادہ کل قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امنارے، یا غوث اعظم لی زنم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کی مبارک جماعت جھلک رہے، جن میں سر فہرست پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا صوفی شرف الدین صاحب قبلہ دامت اللہ العالی تشریف فرما ہے، اور دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کا سایہ ہماری قوم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی شرف الدین صاحب اور ان کے جملہ احباب اور رفقا کو، جنہوں نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا، اور یہ آپ کا خلوص ہے کہ جس خلوص سے آپ نے اس محفل کو سجایا، اللہ کے فضل سے اسی خلوص کے ساتھ دیوانے بھی اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بلرام پور اور گونڈا بہرائچ یہ وہ زمینیں ہیں، میں ان تمام شہروں کو اگر مدینۃ العلماء کہا جائے تو بھی کم ہے۔ یہاں عالم بنائے نہیں جاتے بلکہ عالم پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آپ بڑی سنجیدگی سے گفتگو سن رہے تھے، نعتیں بھی آپ نے سنی، اور لگتا تھا کہ شاید آپ کو کسی نے بتا کے بٹھایا ہے کہ بولنا قطعی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، بورڈ تو نہیں لگایا شرف الدین باہر، آپ نے تو نہیں لگایا اندر چپ بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کے بات سمجھ میں آیا کرے نا تو سبحان اللہ کہا کرو، سمجھ رہے نا؟ یہ جو ہوتی ہے نا دھان کی طرح، کسی پیڑ کو چرا لگ گیا، کسی کو سوکھے کمر، ایسے نہیں، کھیتی برابر ہونی چاہیے۔ سارے حضور کے عاشق بیٹھے نا، ابھی بھی سر نہ ہلائیے، زبان کھولیے، پھر آگے بڑھا جائے گا۔ سارے حضور کے عاشق ہے نا،
ماشاءاللہ. دیکھیے کون کہاں سے چل کے آیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن جس کی محفل میں بیٹھے وہ مصطفیٰ جانتے، حضور جانتے. تو اب چونکہ منانا حضور کو ہے، مولوی کو کس کو منانا ہے؟ حضور کو. کس کو دکھانا ہے؟ حضور کو. حضور کو. تو بھائی مولوی کی پرواہ نہ کریں، حضور کی فکر کریں. ہاں، دل میں کیا لے کے بیٹھے ہو یہ بھی حضور جانتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا یہ حضور جانتے ہیں. کون کہاں بیٹھا ہے یہ بھی. یہاں کوئی سڑیل تو نہیں بیٹھا بھائی، اگر بیٹھا بھی ہو تو بیٹھ بیٹھے، مگر بغض و اناد کا چشمہ ہٹا کے بیٹھنا، انصاف کی اینک لگانا. پھر دیکھ بریلی والے کیسی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ اٹھتے اٹھتے کہنا ہی پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ کہ رستے میں ہے جا بجا اور سے جا بجا. اللہ سلامت رکھے. پیچھے والے تو قطعی نہیں بول رہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے ہیں کھانے والے. بھائی اگر بولنے کو کہا جایا کرے تو تھوڑا سا بول لیا کرو. میں بس ایک بات کہہ دوں، جسے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے نا اتنی آواز کے ساتھ حضور پہ درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یقیناً یہاں پہ درود ایسا ہی پڑھنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ آپ اس زمین پہ بیٹھے ہیں جس زمین پہ امین شریعت آرام فرمایا، اور ان کی امانتوں کا امین بن کر ان کا شہزادہ بیٹھا ہوا، اور صرف باپ کی امانتوں کا امین نہیں بلکہ یوں سمجھے مارہرہ شریف کا فیضان لے کر بھی بیٹھے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بریلوی بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ بریلوی بنایا ہے. اور بریلوی وہ ہوتا ہے جو کسی بزرگ سے بغض اور عناد نہیں رکھتا. جو کسی بھی بزرگ سے بغض یا عناد رکھے وہ بریلوی نہیں ہو سکتا. وہ بریلوی نہیں ہو سکتا. سارے بولے وہ بریلوی نہیں ہے. بریلی ہمیں یہی سکھاتا ہے جو اللہ والا ہے وہ ہمارا ہے جی. اور پھر بریلی یہ بھی سکھاتا ہے بریلی اگر عقیدے میں کھوٹ ہے، نیت میں لالچ ہے، کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، پھر ہم شجرے نہیں دیکھتے، عقیدہ بگڑا دیکھتے تو لات مار کے الگ کر دیتے، اور اپنا ایک ہی نعرہ رہتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت. رسول اللہ کی یہ بھی بریلویت ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی بریلویت ہے. ہر بزرگ کا احترام کرنا یہ بریلویت ہے. میں بات کہہ جاؤں جس کی تکلیف ہے حضرت ارباب منبر سے صرف توجہ چاہیے، دعا فرمائیں. صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں میں آپس میں اتفاق تھا، نیچے چمچ لڑ گئے. کیا کہنا، چمچے سے چمچی بن گئی. لیکن ابھی اس میں یہ تیرا آگے یا میرا آگے. اگر میں بات کروں پیلی بھیت شریف کی تو شیر پیش اہل سنت جیسا مجاہد نظر نہیں آتا. اگر بات کروں بریلی کی تو مصطفیٰ رضا جیسا متقی نظر نہیں آتا. ہاں بھائی، اگر آپ چلیں اٹھ کر کے کچوچا شریف تو قسم خدا کی مخدوم جیسا مخدوم نظر نہیں آتا. آپ چھان ڈالیں، وہ بڑے بڑے تھے آج چھوٹے چھوٹے لڑ گئے. آج تو پہلے معاملہ یہ تھا کہ طلاق صرف مرد اور بیوی میں رائج تھی، آج پیر مرید میں چل گئی. اگر تیرے گلے میں نے اس کلر کے سوا دوسرا کلر دیکھا تو اسی دن بیعت سے خارج. اگر تجھے فلاں پیر کی محفل میں بیٹھے دیکھا تو ڈنڈی الگ. اسے سنیت کہتے؟ میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جو امت کو توڑے اس کے لات مار دو. اس امت کو حضور نے محنت سے بنایا ہے. امت کے فیصلے پیروں کے رنگوں پہ نہیں ہوں گے، اگر فیصلہ ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پہ کیا جائے. یاد رکھیے گا، کوئی بلا وجہ میں دنیا تاج الشریعہ کا نعرہ نہیں لگا. یہ بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ بلا وجہ نہیں لگتا.
مرشد نے مصلحت کو نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا۔ اگر خدا کی قسم مصلحت دیکھتے اور بینکوں پہ نظر چاہتی، اتنا بیلنس ہوتا کہ پورا بھارت بن جاتا، لیکن میرے مرشد کا اپنا اصول یہ تھا، کوئی روٹے تو روٹ ہے، مدینے والا مصطفیٰ نہیں اترا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، یہ حشمتی ہے بچ کے چلنا، چشتی ہے بچ کے چلنا۔ میں کہتا ہوں آپ کس سے بچو گے؟ میں سب سے پکا حشمتی ہوں، واہ واہ، میں سب سے پکا اشرفی ہوں، میں سب سے پکا برکاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ مت سمجھنا میں اس دکان کی بات کر رہا ہوں جو رنگوں پہ چلتی ہے، میں اس خوشبو کی بات کر رہا ہوں جس کو مصطفیٰ کے چمن نے بخشا ہے۔ بہت غور کریں، چاہے وہ اشرفی ہوں، برکاتی ہوں، چشتی ہوں، حشمتی اور رضوی ہوں، اگر سنی صحیح العقیدہ ہیں تو سارے رسول کے ہیں، سبحان اللہ، سارے رسول کے ہیں۔ تو یہاں لڑ گئے۔ آج حالات پتہ ہے، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ اور یوٹیوب والوں تم بھی ذرا خیر سے کٹ کر کے ڈالا کرو، وہاں سے کاٹتے ہو جہاں سے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہاں سے کاٹ دیتے ہیں جہاں سے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ سنیں، آج ضرورت یہ نہیں ہے کہ پیروں کو گھیر، مریدوں کو گھیر کے بیٹھا جائے، آج ضرورت ہے کہ سارے پیر سر جوڑ کے بیٹھے کہ امت کو کیسے بچایا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ اس وقت امت فتنے میں پڑی ہے، اور ایسا فتنہ آیا ہے کہ اس وقت علمان والحفیظ، کوئی تو یہ کہہ رہا تھا یہ بلا وجہ کی افواہیں ہیں کہ مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں تحقیق کر، رجسٹرار آفس کی تحقیق کی گئی تو اب تک 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ۔ اور ایک صاحب نے تو یہ کہا، مجھے بڑے معتبر آدمی نے بتایا، اس نے کہا اس سے کسی نے یہ کہا، ارے کیا ہوا جا رہی ہیں تو کیا ہوا، ہمارے بھی تو لے کے آ رہا ہے۔ اس سے بڑی بزدلی بھی کوئی ہوگی؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں۔ 10 لاکھ بیٹیاں کھو بیٹھے ہم، وجہ کیا ہے؟ غور کیا؟ کسے تانے دو گے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے۔ معاملہ صرف مولوی کا نہیں ہے، اب یہاں پر فردن فردن نہیں سوچا جائے گا، حضور کی امت ہو کر کے سوچا جائے گا، مصطفیٰ کے دامن میں آ کے ایک جگہ بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، بیٹیوں کو کیسے بچایا جائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ کتنی آسانی سے، ارے فلاں کی بیٹی گئی، ارے گئی تو گئی، میری توڑی گئی ہے، اس کان سے سنی اس پہ نکال دیتے ہو، کوئی درد نہیں ہوتا ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو، ایک بیٹی اگر خیروں کے چنگل میں آ جائے تو پورا اسلام حرکت میں آ جایا کرتا تھا، تم ایک بیٹی رکھی، 10 لاکھ بیٹیاں جا چکی ہیں، ابھی تک جوں تک ہمارے کان پہ نہیں رینگ رکھی ہے، ہماری جو روش کی بغی چل رہی ہے۔ اگر شادیوں میں ڈی جے بج رہا تھا تو ابھی کم نہیں ہوا ہے، شادیوں میں تماشے ہو رہے تھے تو ابھی کم نہیں ہوئے ہیں، عیاشیوں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے تو ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہماری بغی بھیڑ والی چال ہے، کوئی کبھی ہوش کے خون نہیں لے رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو، ایک عرب کی شہزادی اسی بھارت کے سمندر کے جب کنارے آئی تھی، قیروں نے اس کو دبوچ لیا تھا، قید خانے میں ڈالا تھا۔ اللہ اکبر، اس وقت حجاج ابن یوسف کا دور تھا، اس وقت اس بیٹی نے قید خانے کے اندر سے ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط روشنائی سے نہیں لکھا گیا تھا، بیٹی نے اپنے خون سے لکھا تھا، حجاج ابن یوسف کے نام لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد کہا تھا بادشاہ کے وقت ہے، تو نہیں جانتا کہ اسلام کی ایک شہزادی خیروں کے جنگل میں پھنس گئی ہے، اگر میری بابرو چلی گئی تو قیامت کے دن تیرے گریبان پکڑوں گی، رب کی عدالت میں لے کے آؤں گی، اور کہوں گی مالک جس کے ہاتھ میں امت کی لگام تھی یہ آرام سے بیٹھا رہا، اور خیروں کے ہاتھ میں میری عزت تھی وہ لوٹتے رہے، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک بدلہ نہیں لے لوں گی۔ اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج 10 لاکھ بیٹیاں چلی گئی، کس پہ فرق پڑا ہے؟ کہاں جا کے ڈوب کے مر گئی غیرت ہماری؟ مجھے بتا تو سکی، کل بھی سلامیوں پہ استقبال ہو رہا تھا، آج بھی دولہا کا استقبال ہو رہا ہے، کل بھی بغیرتی تھی شادیوں میں، آج بھی بغیرتی شادیوں کے اندر ہے۔ ہم کتنے بدلے گئے بتا تو سکی، کہتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بتا تو صحیح کس جگہ پکڑا ہے تو نے؟ آج بغیرتی کا عالم دیکھو، جب بارات آیا کرتی ہے دروازے پہ دولہا آتا ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں استقبال کے لیے جوسوں کا گلاس لے کے آتی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ دولہا کا استقبال ہو رہا ہے؟ اور بغیر تو بتاؤ تو صحیح، اگر آنے والا مرد تھا
آتا ہے, بیٹیاں جوس پیش کیا کرتی ہے, اور یار اتنی بغیرتی آ گئی ہے, کل جب کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے تو راتوں رات مولوی کے پاس جا کے کہتا ہے کوئی تعویذ دے دیا جائے جس سے بیٹی پلٹ کے آ جائے. شام سے بیٹی کا پتہ نہیں چل رہا ہے, اور تجھے کیا لگتا ہے تیرے 18 سال کی غلطی پہ یہ 5 منٹ کا تعویذ تو پردہ ڈال دے گا؟ نہیں, خدا کی قسم تم نہیں جانتے ہو, اگر بیٹیوں کو بچانا ہے تو پہلے کنیز فاطمہ بنانا پڑے گا, مصطفیٰ کا دین سکھانا پڑے گا. یاد رکھو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور امین شریعت. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کڑوی لگ رہی ہیں نا باتیں؟ میری تقریر تبے یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں لطیفے سنانے نہیں آیا, درد دل لے کے آیا ہوں. جاگنا ہوگا, اٹھنا ہوگا ہمیں. جاگو. ایک بیٹی آئی تھی, خط لکھ دیا اس نے, حجاج ابن یوسف نے خط دیا. اس وقت اسلام کی فوجیں دوسرے محاذ پہ لڑ رہی تھی. وہ خط لے کے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. سنیں, وہ جب اس نے چکر لگانے شروع کیے, اس کا ایک بھتیجا تھا 18 سال کا, جس کو تاریخ میں محمد بن قاسم کہا جاتا. واہ واہ, یاد ہے اپنی تاریخ؟ ہمیں یہ معلوم ہے اس سال میں کتنی فلمیں سپر ہٹ ہوئی ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سال کس فلم نے کتنی کمائی کی ہے. ہمیں یہ تو سوچنے کا وقت ہے کہ اس سال سب سے زیادہ رن کس کھلاڑی نے مارے ہیں, لیکن ہمیں اپنی تاریخ سوچنے کا وقت نہیں ہے. اپنی تاریخ کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے. ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنے اور سننے کا وقت نہیں ہے. جاگنا ہوگا ہمیں. یاد رکھیے گا, تم نہیں جانتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو کہ طاقتوں سے کامیابی ملتی ہے؟ نہیں, خدا کی رحمتوں سے کامیابی ملا کرتی ہے. کس چیز سے؟ خدا کی رحمت سے کامیابیاں ملا کرتی ہے. تو محمد بن قاسم نے کیا کہا تھا, بہت غور سے سنو. وہ اپنے چچا کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا چچا پریشان لگ رہے ہو, بات کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹی بس ایک خط ہے جس نے پریشان کر کے رکھ دیا. کہا کون سا خط؟ کہا کہ اندلس کے ساحل پر اور راجہ طاہر کے کچھ فوجیوں نے ہماری ایک بیٹی کو قید کر رکھا ہے. اس نے قید خانے سے نا یہ خط بھیجا ہے. اس نے خط لیا نا تو وہ جوان کیسا جوان تھا, خط پڑھتے پڑھتے رونے لگ گیا. رونے لگ گیا. کہا چچا کیا سوچا ہے؟ کہا کیا سوچوں, میرے پاس فوج نہیں ہے. محمد بن قاسم نے کہا تھا کہیں دیر نہ ہو جائے. کہا تو کیا کرے گا؟ کہا چچا اگر اجازت دے تو میں اس بہن کو بچانا چاہتا ہوں. واہ واہ, سمجھ رہے میری بات؟ اگر اجازت دے تو میں اس بہن کو بچانا چاہتا ہوں. حجاج بن یوسف نے کہا تھا تو کیسے بچائے گا اکیلا؟ کہا بس اجازت دینا, وہ میرا کام ہے, مجھے کیا کرنا ہے. چچا نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. خط لے کر محمد بن قاسم جمعے کا دن تھا مسجد میں آئے اور اعلان کیا نماز کے بعد کوئی جائے گا نہیں, تھوڑی سی میری بات سن لی جائے. جمعے کے دن مسجد کے ممبر سے اعلان ہوتا ہے ٹھہر جائیے گا, نماز کے بعد کوئی جائے گا نہیں. آج اعلان کرا لو مسجد سے, صوفی صاحب قبلہ اعلان کرتے ہیں ٹھہر جائیے گا, ذرا بات ہونی ہے. بندے جوتی اٹھا کے چپکے چپکے نکلا کرتے ہیں کہیں مجھے کوئی کام نہ بتا دیا جائے. جتنا امیر ہے اتنا منہ چھپا کے جا رہا, کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کدھر سے نکل گیا. کیوں بھائی؟ کہیں سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے, کہیں 4 بچوں کا خرچ نہ مانگ لیا جائے, کہیں مدرسے کے لیے راشن نہ مانگ لیا جائے. ہم اتنے بزدل ہو گئے. محمد بن قاسم نے کہا تھا ٹھہر جانا, مجھے کچھ بات کرنی ہے. نماز کے بعد جانتے ہو کتنے لوگ رکے کتنے چلے گئے. مؤرخین نے لکھا ہے جب نماز ختم ہوئی ہے اور تو مسجد کا عالم یہ تھا جتنے لوگ بیٹھے تھے اتنے سے ایک بھی بندہ کم نہیں ہوا تھا. یار جوان تو جوان, بوڑھے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے, بوڑھے تو بوڑھے بچے بھی انتظار کر رہے تھے. وہ کون سا پیغام ہے جو محمد بن قاسم دینا چاہتا ہے, وہ کون سی بات ہے جو اس جوان کو کرنی ہے. سب انتظار کر رہے تھے. تھوڑی دیر گزری کہ محمد بن قاسم ممبر پہ آئے. آنے کے بعد خط پڑھ کے سنایا. اللہ اکبر جیسی خط پڑھا ہے, کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو برس نہ رہی تھی, کوئی آنسو آنکھ ایسی نہ تھی جو آنسو سے تر نہ تھی. اللہ اکبر. محمد بن قاسم نے پوری مسجد کی طرف دیکھا, ہر آنکھ پر برس رہی تھی, ہر چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا. اس کے بعد محمد بن قاسم نے کہا تھا بتاؤ کیا رائے ہے, میں بیٹی کو بچانے کے لیے سمندر پار جا رہا ہوں, تم میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ جب اتنا کہا تھا پوری مسجد میں چیخ و پکار تھی اور ایک ایک بندہ کہہ رہا تھا محمد بن قاسم یہ نہ پوچھ ہم جائیں گے کہ نہیں, بس اتنا بتا دے گھر جانے کا وقت ہے کہ نہیں, اگر اجازت ہو تو ہم گھر جائیں. کہا کیا کرو گے؟ کہا
جائیں گے, سمندروں کو پار کریں گے, بیٹی کو بچا کر کے لائیں گے. اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے. یہی 16 سال کا جوان 18 سال کی عمر رکھنے والا جب بھارت کی سرزمین پر آیا اور دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بچائی, اسلام کی شہزادی کو جب نکاح کرا کے لے کے جانے لگا, کسی نے کڑائی پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم ذرا بتا تو صحیح, یہ رہنے والی کہاں کی ہے, تو رکھنے والا کہاں کا ہے, اس سے تیرا رشتہ کیا ہے, یہ تو بتا کے چلا جا. اپنی جان کو تو خطرے میں ڈال کے آیا, اتنی بڑی دشمن کی فوج کے سامنے آیا, اگر مارا جاتا تو کیا ہوتا. تو محمد بن قاسم نے کہا تھا یار میں غیرت دار ہوں, اگر مر جاتا تو تاریخ میں لکھا جاتا ایک بھائی بہن کی آبرو بچاتے بچاتے شہید ہو گیا تھا, کم سے کم غیرت والا لکھا جاتا, بے غیرت تو نہیں لکھا جاتا. کا بتا تو سکی اس سے تیرا رشتہ کیا ہے. تو محمد بن قاسم نے کہا تھا رشتے کی بات کرتے ہو تو سنو, کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خاندان سے پہچانے جاتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن اس کا میرا رشتہ نہ خاندان سے پہچانا گیا نہ باپ سے پہچانا گیا, اگر پہچانا گیا ہے تو رسول پاک سے پہچانا گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. بھائی اگر تمہیں لگتا ہے نا یہ آگ اس کے گھر کی ہے تو پھر انتظار کرو, ایک دن یہ آگ تمہارے گھر تک بھی آنے والی ہے, تمہارے گھر تک بھی آنے والی ہے. ہمیں یہ جو رسومات ہیں نا فضول کی, جو رسومات ہیں فضول کی, ان سے بچیں.